اچھا علامہ صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی کے اتفاق کے مطابق جو تدفین ہوئی ہے، تدفین مبارک ہوئی ہے، حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی ہے، تو شیعہ حضرات تو یہ دلیل دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ ان کا دعویٰ باطل ہے۔ مفتی اسحاق صاحب یہ اس پہ بلکہ ایک تنزیہ جملہ بھی بولا کرتے تھے جب شیعہ حضرات کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شیخین موجود نہیں تھے کیونکہ وہ تو سقیفہ چلے گئے تھے۔ تو مفتی اسحاق صاحب ایک تنزیہ جملہ کہتے تھے کہ سقیفہ کے اپنا لندن سی، وہ کہتے تھے اگر تم لوگوں نے اتنی زحمت کی ہو کہ تم مدینہ شریف کا کبھی وزٹ کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ سقیفہ کوئی لندن میں نہیں تھا، وہ تو بالکل نظر آتا ہے وہاں سے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس میں شامل تھے، لیکن شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیخین تو جنازے میں شامل ہی نہیں تھے۔ تو اس سے یہ بات، اگر اس بات کو مان لیں شیعوں کی، بات یہ ہے بھائی شیخین کا کہ اس میں رسول پاک کی تدفین کا ہوئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دو باتیں ثابت ہوتی ہیں نا۔ ایک یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری پردہ دنیا سے فرمایا حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی فرمایا ہے، جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، سنی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو اس وقت چھوڑ کر حضرت عائشہ کو اہمیت بخشی، جو محبت کی نشانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اہل بیت کی مرضی کے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ شیعہ کے مطابق تو وہ جنازے میں شامل ہی نہیں ہے شیخین، تو پھر اہل بیت کی مرضی سے یہ چیز ہوئی کہ حضرت عائشہ کے حجرے کو عزت بخشی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں تدفین کی گئی۔ اس کا شیعہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آیا یہ مانتے ہی نہیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تدفین ہوئی ہے، یا کیا دلیل دیتے ہیں؟ مجھے اس کے علم نہیں ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب حجرات نہ عائشہ کی تھی، نہ حفصہ کی تھی، نہ سودا کی تھی، نہ زینب بنت جحش، کسی کی نہیں تھی۔ یہ سب حجرات جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت، ٹھیک ہے نا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے گود میں تھے۔ آخری شخص جس نے ان سے بات کی امیر المؤمنین علیہ السلام میں، اس کی روایت کئی ایک ہیں، اللہ آپ کو بلا کرے، کتاب طبقات ابن سعد وغیرہ میں، اور بہت متعدد روایات ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک عائشہ کا تعلق ہے، دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیح دی ہے، وہ عائشہ کی اپنی روایت ہے، تم لوگوں کی روایت، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ آپ کے نزدیک جو حجت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں عائشہ کا جو پوزیشن ہے نا، وہ آپ سورہ تحریم میں پڑھیے، سورہ تحریم میں پڑھیے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا۔ اب اور دوسری مقام سے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ ان تین آیات پہ آپ جو ہے میں توجہ مانگتا ہوں کہ میں لیکچر دوں گا تو ان باتوں کو میں کھول دوں گا، ابھی کھولنے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ان کا پوزیشن وہی ہے جو قرآن کی پوزیشن ہے، جو سورہ تحریم کی پوزیشن، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ سورہ تحریم کے ساتھ کسی طرح یہ کافی ہے شیعہ اور مخالفین کے درمیان سب اختلافات ختم کرنے کے لیے سورہ تحریم کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں عائشہ اور حفصہ کے متعلق جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ کوئی رافضی سے رافضی شخص کبھی استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کبھی آپ سوچ کے دیکھیں، آپ پڑھیں، میں دعوت دیتا ہوں سورہ تحریم کو پڑھیے اور اپنے مفسرین کے اقوال کو دیکھیے، اور کبھی میں اس بات کو کھول دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب جہاں تک سقیفے کا تعلق ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے اور یہ لوگ سقیفے کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب اس بات کا کیوں جواب نہیں دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے اور یہ سقیفہ جاتے ہیں؟ کیوں سقیفہ جاتے ہو؟ کہتے ہیں امامت کا امر اہم ہے۔ اگر امامت کا امر اتنا مہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا ہے، تم کسی اور کام سے جا رہے ہو، اگر کام اتنا اہم ہے تو یہ اللہ کو کیوں نہیں معلوم؟ تم کو پتہ چل گیا کہ اہم ہے، اللہ نے ادھوری چھوڑ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم؟ ان کو نہیں معلوم، ان کو تو پتہ تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، خبر بھی دی ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اتنا اہم بات کہ جنازہ ادھر پڑا ہے، تم کسی اور کام سے جا رہے ہو، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے یار ہیں، ہم تو بڑے وفادار ہیں، تو مجھے بتاؤ کس کام سے جا رہے ہو؟ ہم جا رہے ہیں امامت کے سیٹل کرنے کے لیے کہ امام کون ہونا چاہیے۔ کیوں جا رہے ہو؟ وہی بعد میں کر لیں، یہ بہت اہم ہے، یہ ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اگر اتنا اہم ہے تو اللہ نے کیوں اس کو سیٹل نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے بھائی صاحب بتاؤ، اس کا جواب کبھی لے کے آنا۔ اگر اتنا اہم ہے
آپ کا عقل جو ہے اللہ سے زیادہ ہے، آپ کی عقل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کیوں سیٹل نہیں کیا ہے بھائی؟ تو لازمی بات ہے، اگر اتنا اہم ہے تو انہوں نے سیٹل کیا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ لازمی بات کو ادھوری چھوڑ دیں. انہوں نے سیٹل کیا ہے، آپ کسی اور کام سے جا رہے ہیں، آپ کسی اور کام سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات سیٹلڈ ہے وہ آپ لے کے جا رہے ہیں. اگر واقعاً مشورہ لینے کے لیے ہو تو یہ مشورہ ٹھہر بھی سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو جائیں، وہ بھی حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ان سے مشورہ کیا جائے. یہ ٹھہر نہیں سکتا. کون ہے؟ کوئی فوج آیا مدینے کے باہر، فوج کھڑی ہے، حملہ کرنے والے ہیں، ٹھہر نہیں سکتا؟ بالکل ٹھہر سکتا ہے. لیکن ابھی بہتر یہی ہے، کیونکہ ہمارا اپوزیشن کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ مصروف ہیں، وہ کبھی جنازے کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. وہ ادب کا وہ ادب نہیں چھوڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابھی کیونکہ وہ مشغول ہے، ہم جا کے اس کو سیٹل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اس بات کا جواب دے دو کہ سقیفہ دور ہے. سقیفہ دور ہے یا نزدیک ہے؟ سقیفہ بنا کیوں ہے؟ سقیفہ بننا خود اسی بات کی دلیل ہے کہ سقیفہ والے جو ہیں منحرف ہیں. سقیفہ بنا اسی اور وجہ ہی نہیں ہو سکتا. اب کسی شخص میں اس کے والد کا نستجیر، اب میں آپ سب کے والد والدہ کو طول عمر دے. کوئی عظیم شخص ہو، دنیا سے گیا، اس کا جنازہ پڑھاؤ، کون جاتا ہے کوئی دوسرے کام کے لیے؟ کوئی جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا نا اس کو چھوڑ کے کہ میں دوسرے کام کے لیے جاؤں. وہ بے احترامی ہے، اہانت ہے، توہین ہے. اور کون نبی کس کا جنازہ پڑھا ہے؟ نبی کا جنازہ پڑھا ہے. نبی اگر نہ آتے تو ابو بکر کون تھا بھائی؟ اگر نبی نہ آتے ہم اور آپ کون ہوتے بھائی؟ مسلمان ہوتے؟ آپ مجھے بتائیں ترمذی صاحب، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہوتا ہم اور آپ مسلمان ہوتے؟ کہاں سے ہونا تھا؟ کہاں سے ہونا تھا؟ انہی اگر توحید جانتے ہیں، انہی کی برکت سے، انہی کے ٹیچنگ سے، ٹھیک ہے نا؟ انہی کے صدقے سے. اگر قرآن کبھی ہاتھ لگایا، کبھی نماز پڑھی، کبھی سجدہ کیا، تو انہی کے صدقے سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو سب صحابہ اسی جہالت کی حالت میں ہوتے. شراب کوئی پی رہا ہے، کوئی غلط کام، کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، وہی جہالت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاریکیوں سے نکالا ہے، جہالتوں سے نکالا ہے، ان کو اخلاق سکھایا، ان کو دین سکھایا، توحید سکھایا، قرآن سکھایا. اب وہ دنیا سے گئے، جنازہ ادھر پڑا ہے اور یہ جا رہے ہیں کہ بھئی ہم ضروری کام ہے. اگر وہ ضروری کام ہے، مجھے بتائیں، اگر وہ ٹھہر نہیں سکتا تو کیوں نہیں ٹھہر سکتا؟ فارغ ہونے تھا نا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی چاہے وہ ان کو بھی موقع دیں. وہ ان کا کیا ہے؟ وہ تو اسلام میں تو ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. وہ تو اسی اہل بیت میں سے جن کا اتباع واجب ہے، کم از کم ان سے نیکی واجب ہے، ان کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھہر جاؤ. جنازہ نہیں آنے، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں. اگر اتنا ضروری کام ہے، اتنا اہم ہے، ٹھہر نہیں سکتا، تو اللہ نے کیوں اس کو سیٹل نہیں کیا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سیٹل کیا نا، اللہ نے سیٹل کیا. اب اللہ کے سیٹلمنٹ کو آپ نہیں مانتے، آپ اللہ کے سیٹلمنٹ کے خلاف ادھر اپنا جو ہے اپنا وہ کوئی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. اگر سیاست نہیں ہے، واقعاً ایمانداری سے یہ ہے کہ بھائی مشورہ کرے کہ امام کون بنے گا نا، اگر واقعاً یہ ایمانداری ہے نا تو ان کو ٹھہرنا چاہیے تھا کہ خلافت کا سب سے بڑا جو کینڈیڈیٹ ہے، جس کے خدمات اسلام کے لیے، جس کا سابقہ اسلام کے لیے، جس کا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ایک ہی نسل سے، اس کا بھائی، اس کا داماد، قرآن نے فرمایا وانفسنا وانفسکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان، ان کا کیا ہے؟ ان کا کوئی رائے تو ہوگا نا اس مسئلے میں، ان کا بھی رائے لے لیں. ابھی وہ مصروف ہے، جلدی سے جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سقیفہ کی کہانی. جی جناب. نہیں، وہ سوال آپ پہلے جواب دے دینا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جو تدفین کیوں کی گئی ہے؟ تدفین تو اہل بیت کر رہی ہے، اس کا حجرہ ہی نہیں ہے بھائی. میں نے جواب دیا نا، حجرہ کس نے کہا عائشہ کا حجرہ؟ کسی تاریخ میں دکھائیں کہ یہ عائشہ نے یہ مکان خریدا یا اس کے باپ نے خریدا. عائشہ کہاں سے؟ لیکن حضرت عائشہ وارث تھی نا، بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورے حجرات جو ہے نا، سب جتنے حجرے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ہم یہ نہیں مانتے، فاطمہ کے حجرے میں ہم نہیں مانتے کہ شیعہ علماء نے کتاب لکھی ہے. اب ان کے تحقیقات میرے ذہن میں نہیں ہے. شیعہ علماء نے کتاب لکھی ہے کہ ان کی جو وفات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ محل دفن جو ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے. شیعہ علماء نے یہ کتاب لکھی ہے اب کہ محل وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہے، نہ کہ عائشہ کا حجرہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بات یہ ہے محل دفن وہی ہے. جی ہاں، یہی ہے. شیعہ علماء نے یہ کتاب لکھی ہے. لیکن ہم مان بھی لیں کہ عائشہ کے حجرے میں ہے. دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، عائشہ کی پوزیشن جو ہے
عائشہ اب خود کہتی ہے کہ میری دوسروں سے انہوں نے اجازت لی کہ مجھے وہاں رہنے دو، عائشہ کے حجرے میں رہنے دو، کیونکہ عائشہ سے زیادہ محبت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے توجہ نہیں دی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے، جو کسی بھی مسئلے میں موقف جو ہے، وہ قرآن سے مخالف نہیں ہو سکتا. قرآن سے مخالف نہیں ہو سکتا. قرآن کا موقف عائشہ سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا قرآن کا موقف عائشہ کے مقابلے میں سورہ تحریم، ختم بات. وہ سورہ تحریم پڑھیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہمارا اور آپ کا پورا، اگر آپ لوگ سورہ تحریم پڑھیں، سورہ تحریم کی تصدیق کریں، سورہ تحریم پہ ایمان لائیں، یہ اللہ کا سورہ ہے قرآن میں، ہمارا اور آپ کا سارا نزاع ہی ختم ہو جائے گا. اللہ کی قسم سارا نزاع ہمارا اور آپ کا ختم ہو جائے گا. میں دعوت دیتا ہوں علماء کو کہ بھی آ کر میرے سے بات کرو سورہ تحریم پر. میں بھی سورہ تحریم کو نہیں کھولتا، آیات نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کے الفاظ اتنے شدید ہیں، اتنے سخت ہیں. مفسرین کے اقوال اس میں اگر میں دکھاؤں، اس میں روایات جو عبداللہ ابن عباس نے خود بخاری میں عمر سے روایت کی ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو پھر آپ لوگوں کو بہت برا لگے گا. الفاظ وہ ہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ رافضی سے رافضی تر شخص بھی استعمال نہیں کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں استفادہ کیا نا. اب میں انشاءاللہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اس کے متعلق لیکچر دوں گا، لیکن ابھی گفتگو میں اس کو ان کو نہیں نقل کرتا، کیونکہ پھر میں نہیں چاہتا کہ اب یہاں پہ آپ بہت بھاری دل کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں. لیکن میں دعوت دیتا ہوں وہ 3 آیات جن کا میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے جو علماء ہیں، محترم خطبہ ہیں، علماء ہیں جو پڑھتے ہیں، اس باتوں کو سن رہے ہیں، ان آیات پہ توجہ دیں. پھر فخر رازی کی تفسیر آپ دیکھ لیے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کیا کنایا ہے؟ پھر پڑھیں اپنی تفاسیر کو. یہ تو اللہ کی، یہ کوئی شیعہ حدیث تو نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اپنی کتابوں کو دیکھیں، پھر وہ روایات دیکھیں بخاری میں کہ یہ آیات کس کے شان میں نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.